ایک صاحب نے کہا کہ شرعی پردہ کیا ہے اور گھر میں پردے کی عادت ڈالیں، کس کس سے پردہ کرنا چاہیے اور کس سے نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی پردہ، ایک تو بات یاد رکھ لیجیے کہ پردہ ہوتا ہی شرعی ہے، غیر شرعی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن ہم لوگ نا دو باتوں کو، دو لفظ ہیں قرآن مجید کے اور احادیث کے، ہم ان کو خلط ملط کر دیتے ہیں، دونوں کا ترجمہ پردہ کرتے ہیں. ایک ہے ستر، ایک ہے حجاب. ہم دونوں کا ترجمہ پردہ کرتے ہیں. ستر اور چیز ہے، حجاب اور چیز ہے. مرد کا ستر ہے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، یہ ستر ہے. یہ ہر دوسرے شخص سے ڈھانپنا فرض واجب ہے. نماز کے اندر بھی اتنا ڈھانپنا فرض واجب ہے. عورت کا ستر کیا ہے؟ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ. یہ ستر میں داخل نہیں ہے. اب میں نے پردہ نہیں کہا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں چہرہ پردے میں داخل ہے کہ نہیں ہے. جی ستر میں داخل نہیں ہے. اب میں حجاب والی آیت پڑھنے لگا ہوں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب ان خواتین سے کوئی تم بات پوچھو، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اب کیا چھپانا ہے؟ چہرہ. اور اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا چہرہ. جہاں سے مسائل بگڑتے ہیں وہ عورتوں کا چہرہ. تو اس لیے حجاب کے اندر چہرہ شامل ہے، اور جو پردہ ہے، ستر ہے، اس میں چہرہ شامل نہیں ہے. اب بات مکمل ہو گئی. اب یہ کہا انہوں نے گھر میں پردے کی عادت کیسے ڈالیں. اب گھر میں کس کس سے پردہ کرنا چاہیے، دو الگ الگ باتیں. پردے کی عادت کیسے ڈالیں؟ دیکھیے کم از کم ستر کے اوپر تو پکے ہو جائیں. کم از کم ستر کے اوپر تو پکے ہو جائیں. یعنی گھر میں رہتے ہوئے عورت کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ، باقی سب لباس میں ہو، باقی سب ڈھانپا ہوا ہو. کم از کم اس پر تو آ جائے. پھر گھر میں کس کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں پردہ کرنا، اس کے لیے میں آسان سا اصول بتا دوں. چوتھا پارہ آخری رکوع، چوتھا پارہ آخری رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے 13 خواتین بتائی ہیں جن سے پردہ نہیں ہوتا. ان میں سے 12 وہ ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. ان 12 سے تو آپ نے پردہ لازماً کرنا. ایک خاتون ایسی ہے کہ جو ابھی تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، اور وہ ہے صالح، بیوی کی بہن. ابھی تو شادی نہیں کر سکتے، لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دے یہ بندہ، پھر اس کے بعد وہ اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے. اس لیے صالح سے بھی پردہ کرنا ہوگا. اب باقی رہ گئی 12 خواتین. تو وہ میں آیت پڑھتا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے. سورہ نساء آیت نمبر 23. کمال کر دیا اللہ نے. اس میں ایک ہی آیت کے اندر 12 رشتے بتا دیے. اس سے 3 مسئلے حل ہوئے. یہ جو میں سوال کا جواب دوں گا اس سے 3 مسئلے حل ہوں گے. نمبر 1، کس سے پردہ کرنا چاہیے، کس سے نہیں. نمبر 2، کس عورت سے شادی کر سکتے ہیں، کس سے نہیں. نمبر 3، محرم کون ہوتا ہے، آپ کس خاتون کے محرم بنیں گے، کون آپ کے ساتھ حج عمرے پہ جا سکتی، کون نہیں جا سکتی. یہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو 3 مسئلے حل ہو جاتے ہیں سورہ نساء کی آیت 23 سے. وہ آیت پوری یہ ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. بس 12 ہو گئے. وان تجمعوا بین الاختین، 2 بہنوں کو جمع کرنا صالح کا مسئلہ وہ الگ ہے. تو 12 رشتہ دار خواتین ہو گئے جن سے پردہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ آپ اس سے کبھی شادی نہیں کر سکتے. جس سے کبھی شادی نہیں کر سکتے اس سے پردہ بھی نہیں، اور آپ اس کے محرم ہیں. نمبر 1، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام، تم پر تمہاری مائیں حرام، حقیقی ماں
حرام، نہ اس سے شادی کر سکتے، نہ اسے پردہ کرنا ہے۔ نمبر 2 وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں۔ نمبر 3 واخواتکم، تمہاری بہنیں۔ نمبر 4 وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں۔ عمتن عربی میں پھوپھی کو بھی کہتے ہیں، چچی کو بھی کہتے ہیں، تائی کو بھی کہتے ہیں، لیکن آیت میں صرف پھوپھی مراد ہے۔ تائی اور چچی غیر محرم، اگرچہ ہمارے یہاں یہ مقدس رشتے ہوتے ہیں لیکن وہ غیر ہے، تائی اور چچی غیر، پھوپھی باپ کی حقیقی بہن، تو پھوپھی بالکل ٹھیک، اس سے تو وہ تو محرم۔ لیکن عمتن، تائی کو بھی کہتے ہیں، چچی کو بھی کہتے ہیں، تائی اور چچی سے پردہ کرنا ہوگا۔ وہ الگ بات ہے، قابل احترام، کبھی گھر میں یہ خواتین ہوتی ہیں غیر محرم، تو ہم کیا کریں وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، 4 ہو گئے۔ وخالاتکم، تمہاری خالہ، عربی میں خالہ، خالہ کو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم خالہ کہتے ہیں ماں کی بہن، اور عربی میں خالہ ممانی کو بھی کہتے ہیں، مامی کو، ماں کے بھائی کی بیوی۔ لیکن یہاں ممانی شامل نہیں ہے، ممانی غیر محرم، ممانی سے پردہ کرنا ہے، کسی مرحلے میں بھی زندگی میں شادی کر سکتا ہے ممانی سے۔ تو خالاتکم 5 ہو گئے۔ وبنات الاخی، بھائی کی بیٹی، جس کو آپ بھتیجی کہتے ہیں، محرم، شادی نہیں کر سکتے آپ۔ وبنات الاخت، نمبر 7 بنات الاخت، بہن کی بیٹی، بھانجی، محرم، آپ اسے شادی نہیں کر سکتے، پردہ بھی نہیں۔ وبنات الاخی وبنات الاخت۔ نمبر 8 وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضاعی ماں، وہ بھی تو آپ کی ماں، اس سے شادی کبھی نہیں کر سکتے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، تمہاری رضاعی بہنیں، جس ماں کا دودھ پیا اب اس کی جو بہنیں ہیں، یعنی اس ماں کی اولاد باقی، وہ بھی اس کے لیے کیا ہو گئے، حرام ہو گئے۔ واخواتکم من الرضاعہ 9 ہو گئے۔ وامہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، ان کو ہم کہتے ہیں اردو میں خوش دامن، ساس نہیں، ساس ہوتی شوہر کی ماں، بیوی کی، اور جو بیوی کی ماں امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، بس شادی ہو گئی آپ کی، رخصتی ہو گئی، خلاص ماں حرام، ابھی اس ساس خوش دامن سے پردہ نہیں، بیوی کی ماں سے پردہ نہیں۔ امہات نسائکم۔ نمبر 11 وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ ربیبہ، گزشتہ شوہر کی بیٹی نئے شوہر کے لیے جب یہ اس سے ازدواجی تعلق اس کی ماں سے قائم کر لے، رخصتی ہو جائے، بس اب پچھلے شوہر کی جو بیٹی ساتھ آئی ہے نا، وہ اس کے لیے حرام۔ ربیبہ، گزشتہ شوہر کی بیٹی جو اب نئے شوہر کے پاس آ گئے ساتھ، ربیبہ، کتنے ہو گئے 11۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم۔ نمبر 12 آخری، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے بیٹوں کی بیوی یعنی بہو، بیٹوں کی بیوی، بہو حرام۔ اب بہو کا جو یعنی شوہر کا جو باپ ہے، وہ اس بہو کا کیا لگے گا، سسر، یہ سسر کے لیے بہو حرام، اب اسے پردہ بھی نہیں۔ اب دیکھیں گھر کے جو رشتہ دار ہیں وہ تو سارا مسئلہ حل ہو گیا نا، سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ان 12 کے علاوہ ہر ایک سے پردہ،
اگر ان 12 کے چچا بھائی گھر میں رہتے، چچا بھائی گھر میں رہتے، سالے سالیاں گھر میں رہتے ہیں، کیا کریں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو غیر محرم ہے ان کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں. یہ خاتون مرد یہ تنہائی میں نہ بیٹھیں، غیر محرم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا بولنا کہہ کے لگانا یہ کام نہ کریں. دیور کے ساتھ، دیور سے پردہ، شوہر کے بھائی کا پردہ، بڑا ہو چھوٹا ہو، دیور جیٹھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں، ہمن کہتے ہیں عربی میں، ہمبن، ہا میم واو، ہمبن دیور کو کہتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت. جامع ترمذی کی حدیث ہے، الحم الموت، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے، بچ کے رکھو، بچا کے رکھو. اس لیے کہ شروع میں تو یہی ہوتا ہے، شوہر کا بھائی ہے جی کوئی نہیں، حقیقی بھائی اب اسی کا پڑتا گھر میں، پھر اس کے ساتھ ہنسنا بولنا کہہ کے لگانا کھانا پینا ہنسی مذاق. ٹھیک، ایک دن شوہر نے دیکھ لیا بیوی کو کہ یہ تنہائی میں کمرے میں دیور کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر گپے مار رہی، ہنس رہی فلاں، اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا. اس زہر کو کوئی مائی کا لال اس کے ذہن میں سے نہیں نکال سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیں کاٹ دی اس بیماری کی.